سنایا۔ نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کی حق کو جس نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا دامن جس نے ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ معزز مہمانان خصوصی، جناب صدر اور پیارے طالب علم ساتھیو، السلام علیکم۔ آج 14 اگست ہے، ہماری آزادی کا دن، اور آپ تمام اصحاب کے مسکراتے چہرے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اپنے وطن میں ہوتے ہوئے آج آپ خوف سے کوسوں دور ہیں۔ آپ کی جبینوں سے آزادی کی مسرت نظر آ رہی ہے، لیکن جناب صدر، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی آخر ہے کیا؟ آزادی لہروں اور موجوں کا وہ جوش ہے جو اپنے جوبن پہ ہو تو بڑے بڑے پہاڑوں کے سینے کچل دیتی ہے۔ آزادی وہ ساز ہے جو بجتا ہے تو وادیاں گونج اٹھتی ہیں۔ آزادی اس وقت اور تسکین کا نام ہے جو حاصل ہو جائے تو روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آزادی کسی پکے ہوئے میوے کی طرح لوگوں کی جھولی میں گر جاتی ہے؟ کیا غلامی کی آگ کسی معمولی تھپیڑے سے بجھ جاتی ہے؟ تو جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں، بلکہ آزادی کے حصول کے لیے کئی نسلیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ آزادی وہ خواب ہے جس کے تعبیر کے لیے کئی گبرو جوانوں کا خون سترج اور راوی میں گرانا پڑتا ہے۔ آزادی وہ تاج ہے جسے سر پر سجانے کے لیے کئی سرتاجوں کے سر کٹانے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 14 اگست 1947 کو جب ہندوستان سے لاکھوں لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں پاکستان پہنچے تو ان کے جسموں پر خاک آلود کپڑے تھے اور ان کے گھر جائیدادیں ہندوستان میں رہ گئی تھی۔ ان کے کئی پیارے ہندوستان میں بے گور و کفن پڑے تھے، لیکن جس طرح اس خاک وطن کو انہوں نے چوما، اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس سرزمین نے ان کے سارے غم مٹا دیے تھے، اور وطن کی مٹی کو وہ چھو کر یہ کہہ رہے تھے کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہ تھے۔ صدر دی وقار، آج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جناح صاحب نے کس طرح منتشر اور نا امید قوم کو ایک مالا میں پرویا ہوگا، کس طرح اس عظیم انسان نے اس فرقہ بازوں، قومیت کے نقادوں اور روشن خیالی کے نقیبوں کو شکست دے کر اس الجھی ہوئی اور بے سر و سامان قوم کو متحد کیا ہوگا۔ آج آزادی کے لیے بلکتے اور سر کٹاتے کشمیریوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس ہمارے دیش کے ماماروں نے اس وقت کیسے کیسے آ کر دریا عبور کیے ہوں گے۔ آج ہمیں اپنی آزادی پر خوش ہونا چاہیے اور فخر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، ان کے خواب کبھی حقیقت نہیں بنتے، ان کی خواہشات ان کے سینوں میں ہی دفن رہتی ہیں، ان کے ہنر کسی کام نہیں آتے۔ جناب صدر بھارتی کو دیکھ لیے، جہاں مودی نے اپنے رہبر اور بانی گاندھی جی کا فلسفہ اپنے پاؤں تلے رون کر مظلوم رعایا سے حق زندگی چھین لیا، وہاں مسلمان، سکھ، عیسائی اور نچلی ذات کے ہندوؤں کو جس طرح تہتے کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس دنیا میں صرف آزادی زور بازو سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی مہینے کی 5 اگست 2019 کو مودی جلاد نے کشمیر کی خفیہ حیثیت ختم کر وہاں جو شب خون مارا اسے اور اس پر اقوام عالم کی خاموشی دیکھ کر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں آزادی کے لیے صرف اپنے قوت بازو ہی درکار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم نہ صرف اپنے ملک کی آزادی کے لیے کٹ کریں گے، بلکہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے اقوام عالم کا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور انہیں جھوڑ جھنجھوڑ مودی کے مظالم دکھائیں گے۔ یہ پاکستان ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کروں گا۔ وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ رو ہے ٹھہرے، وضو ہم اپنے لہو سے کر کے خدا کے ہاں سرخ رو ہے ٹھہرے، ہم اپنا عہد نبھا چلے ہیں، تم اپنا عہد بھلا نہ دینا، نشاں ہمارے مٹا نہ دینا۔ آپ کی محبت و بہت شکریہ۔